السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حاجی معراج حسین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک چینل نالج پوائنٹس 2۔ ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ روزہ رکھنے کے کتنے فوائد ہیں۔ روزہ رکھنا دراصل فرض ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اس کے ہر کام اور ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور شامل ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کا ذہن اس کو نہ سمجھ سکے، مگر اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ بظاہر اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس میں ضرور فائدے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس کی فوائد کی طرف۔ اللہ رب العزت نے روزے کا ایک فائدہ تقویٰ بیان فرمایا ہے۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار سینے کی طرف اشارہ کر کے یہاں تقویٰ فرمایا ہے۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حصول کے بعد انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے اور خوف الہی کی وجہ سے گناہ سے جھجک محسوس کرتا ہے۔ انسان کے دل میں گناہوں کی اکثر خواہشات حیوانی قوت کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے حیوانی قوت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نوجوان مالی مجبوریوں کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے اور ساتھ ہی نفسانی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتے، ان کا علاج ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لیے روزہ بہترین چیز ہے۔ جس طرح ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے، اسی طرح کھانے پینے کی قدر بھی روزہ رکھنے سے ہوتی ہے۔ شکم سحر کر کھانا کھانے والے امیروں کو روزہ رکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب چند گھنٹوں کی اختیاری بھوک کی یہ کیفیت ہے تو جو غریب لوگ ہیں ان کی ہفوں کی اضطراری بھوک کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ صاحب استطاعت مسلمانوں کو غیر مستطیع انسانوں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہو سکے اور وہ ان کی امداد با عنایت پر آمادہ ہو سکیں۔ غریب اور فاقہ کش لوگ سارا سال بھوک اور پیاس میں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشاہدہ قائم کرنے کے لیے 1 ماہ سارے مسلمانوں پر بھوک اور پیاس کی کیفیت طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے کھانا پینا، بیوی، یہ ایسی نعمتیں ہیں جو انسانوں کی روزانہ کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کے ذریعے مسلمانوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کتنے لوگ اللہ کی اطاعت میں چند ساتھ ان نعمتوں کے استعمال کے ہاتھ روک کر اللہ کی بندگی اور اللہ کی محبت میں ساری چیزیں قربان کر کے جذبہ صادق رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ہم جانتے ہیں کہ روزہ سائنٹسٹ کی نظر میں کیا ہے۔ سائنس کیا کہتا ہے روزے کے بارے میں؟ حکیم محمد طارق محمود چغتائی اپنی تصنیف سنت نبوی اور جدید سائنس میں رقم تراز ہیں۔ پروفیسر مور پارڈ آکسفورڈ یونیورسٹی کی پہچان ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے اسلام علوم کا مطالعہ کیا اور روزے کے باؤ پر پہنچا تو چونک پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کتنا عظیم فارمولہ دیا ہے۔ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو اور کچھ نہ دیتا، صرف روزے کا فارمولہ ہی دیتا، تو پھر بھی اس سے بڑھ کر ان کے پاس اور کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ میں نے سوچا کہ اس کو آزمانا چاہیے۔ پھر میں نے روزے مسلمانوں کے طرز پر رکھنا شروع کر دیے۔ میں اسٹومک انفلیمیشن میں مبتلا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ اس میں کمی باکش ہو رہی ہے۔ میں نے روزے کی مشق جاری رکھی۔ پھر میں نے جسم میں کچھ اور تبدیلی بھی محسوس کی اور کچھ عرصہ بعد میں نے اپنے جسم کو نارمل پایا، حتیٰ کہ میں نے 1 ماہ کے بعد اپنے اندر انقلابی تبدیلی محسوس کی۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ روزہ کے فضائل احادیث کی روشنی میں کیا ہیں؟ آئیے پوچھتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے،
روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی ان کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا اجر 10 گنا کر دوں گا۔ نماز، حج، زکوٰۃ یہ عبادتیں بھی بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن ان اعمال کی جزا حصول رضائے الہی کا ذریعہ تو ہے، لیکن مولا کا حصول صرف روزے کی جزا میں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس کی وجاہت۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی ادائیگی صلات کو لوگ دیکھتے ہیں، حج کرتا ہے تو اس کے ارکان کی ادائیگی کو لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے تو اس سے بھی لوگ باخبر ہوتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا علم روزہ دار اور پروردگار کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ بندہ وقت سحر گھر والوں کے ساتھ سحری کر بھی لے، لیکن لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر دن کے اجالے میں اگر کھا لے تو کسی کو اس کی کیا خبر؟ لیکن بندہ اپنے مولا کی خوشی کی خاطر اور اس کے خوف سے نہ چھپ کر کھاتا ہے اور نہ اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ دامن صبر کو تھام کر اپنے مولا کی رضا کی خاطر خواہشات نفس کو پورا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ رب جزا اور صلہ میں خود اپنی ذات کو پیش فرما دیتا ہے، اس لیے کہ روزہ میں رائے کے دانے کے برابر بھی ریا کا دخل نہیں ہوتا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت قابل قبول ہے جو ریا سے پاک ہے۔ استغنا اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور بندہ روزہ رکھ کر استغنا کی صفت کو اپناتا ہے تو وہ ایک گناہ صفت خدا بندی کا مظہر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن دیگر عبادت لوگوں کے حق میں ہے، حقداروں کو ان کی جزا دے دی جائے گی، لیکن روزہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بنی آدم کا ہر عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فرشتہ روزہ لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت روزے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، کیا میرے بندے نے تیری تکریم و تعظیم کی؟ روزہ عرض کرتا ہے، الہی اس نے مجھے اپنے نفس کے نہایت ہی اعلیٰ مقام میں رکھا، مجھے نماز و تراویح سے راحت پہنچائی اور میری خدمت کے لیے تمام دن کمر برتا رہا، اپنی نگاہ کو حرام سے بچایا، کان کو باطل کی آواز سے باز رکھا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہم اسے مقعد صدق میں اتار کر اس کی عزت با قدر افزائی کریں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف کے پورے روزے رکھے اور اس کی نیت یہ بھی ہو کہ رمضان کے بعد بھی میں گناہوں سے بچتا رہوں گا، وہ بغیر حساب کتاب کے اور بغیر سوال جواب کے جنت میں داخل ہوگا۔ روزے کا سائنٹیفک نظریہ یہ بھی ہے کہ 30 دنوں کے روزے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ پہلے 2 روزے سے بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے خطرناک اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، نسوں جمع شدہ گلوکوز کو آزاد کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم کی کمزوری کا احساس اجاگر ہونے لگتا ہے۔ زہریلی مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے کے نتیجے میں سر درد، سر کا چکرانا، منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ تیسرے سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی توچا ملام اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا ہاضمہ سسٹم ٹھیک رہتا ہے، خون کے سفید جرثوم اور امیونٹی میں بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے زہریلے مادوں یعنی پدارتوں کی صفائی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ آنتوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ آنتوں کی دیوار پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک روزے دار پہلے سے زیادہ چست محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر بھی چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانی چوٹ یا زخم محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا جسم اپنے بچاؤ کے لیے پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جسم اپنے مردہ سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جن کو عام طور سے کیمو تھراپی سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سیلز میں پرانی بیماریوں اور درد کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ ناڑیوں اور ٹانگوں میں تناؤ اسی عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے، جو امیونٹی کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ 16ویں سے 20ویں روزے تک انسانی جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چست، چاق و چوبند محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور ستھری ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے،
جسم کے سارے زہریلے مادوں یعنی پدارتوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، ہاضمے کے سسٹم کی مرمت ہو جاتی ہے، جسم سے فالتو چربی اور خراب مادے نکل چکے ہوتے ہیں، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بے شک بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکت کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا فائدہ رہا جس سے بے شک ہمارے خالق نے، ہمارے پروردگار نے، ہمارے اللہ رب العزت نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا، مگر دیکھیے اس کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا۔ ماہ رمضان میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے جسمانی و دماغی شکتی میں اضافہ ہوتا ہے، نفس پر قابو پانے کی صلاحیت میں مضبوطی آ جاتی ہے، روزہ برائیوں کو کوسوں دور بھگانے میں مدد کرتا ہے۔ روزے رکھنے سے دماغ کی الزائمرس نامک ڈیزیز ٹھیک ہو جاتی ہے، روزے رکھنے سے کینسر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں روزے رکھنے سے کون کون سے فائدے ہیں وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ روزہ رکھنے کے کتنے فوائد ہیں۔ یہ روزہ وہ روزہ ہے جس کا صلہ اللہ رب العزت خود دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک میں سارے روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم عبادت کریں تو اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول عطا فرمانا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دینا، کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کے علم میں ترقی ہو سکتی ہے، کوئی روزہ رکھ سکتا ہے آپ کی وجہ سے، تو آپ اسے لازمی شیئر کریں۔ جب یہ ویڈیو شیئر ہوگی تب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔